آواز ایمان، حضرت بلال حبشی کی کہانی۔ صبح صادق کی پہلی کرن مدینے کی گلیوں کو چھو رہی تھی۔ اذان کا وقت تھا۔ مسجد نبوی کے قریب لوگ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ایک لمبا، دبلے پتلے، گدمی رنگ کے حبشی شخص نے مینارے پر قدم رکھا۔ یہ بلال تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سوز تھا، جیسے ہر لفظ دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آواز گونجتی ہوئی مدینے کی وادیوں میں پھیل گئی۔ لوگوں کے دل میں ایک سما بن گیا۔ مگر اس آواز کے پیچھے ایک ایسی داستان چھپی ہوئی تھی جسے سن کر ہر ایمان والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ غلامی کے اندھیرے۔ کہانی کی شروعات مکہ سے ہوتی ہے۔ بلال ایک غلام تھے، ایک امیر آدمی امیہ ابن خلف کے۔ ان دنوں عرب میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ بلال کی زندگی بھی اس ظلم اور جبر کی داستان تھی۔ ایک دن مکہ میں ایک نئی بات پھیلی۔ ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، امیر غریب، آقا غلام، سب ایک اللہ کے بندے ہیں۔ یہ باتیں بلال کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی شروع کی۔ ایک رات بلال نے تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ان کے دل میں ایمان کی چنگاری سلگ اٹھی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غلام کی زندگی نے ایک نئی راہ پکڑی۔ امتحان کی گھڑیاں۔ جب امیہ ابن خلف کو پتہ چلا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا غصہ آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے بلال کو سخت سزائیں دینی شروع کی۔ مکہ کی تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ ریگزار کی ریت انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ امیہ ابن خلف نے بلال کو اس تپتی ہوئی ریت پر لٹوا دیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ اپنا دین چھوڑ دے، بلال، امیہ چلاتا تھا۔ لیکن بلال کے لب پر ایک ہی جواب ہوتا، احد احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب بلال پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کر اے بلال، کل تیرا دن آئے گا، آزادی کا سورج۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے بلال کی حالت دیکھی تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے امیہ ابن خلف سے کہا، تم اسے اتنا ستاتے ہو، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ اگر تمہیں اس کی قیمت چاہیے تو میں خریدتا ہوں۔ امیہ نے مڑ کر کہا، تمہیں اس غلام سے اتنی محبت ہے تو لے لو، مگر میں مہنگے داموں میں دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی ہر شرط مانی اور بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں بلال غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے۔ پہلا مؤذن اسلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ ایک دن نماز کے اوقات کے اعلان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ مختلف صحابہ نے تجویز دی کہ ناقوس بجایا جائے یا سور پھونکا جائے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم کوئی شخص مقرر نہ کر دیں جو نماز کے وقت آواز دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ یوں بلال اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے۔ ان کی آواز میں وہ سوز تھا جو ہر سننے والے کے دل کو چھو جاتا تھا۔ فتح مکہ کا تاریخی لمحہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، آج کا دن رحم اور احسان کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، اے بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی لوگ جنہوں نے بلال کو ستایا تھا، جنہوں نے انہیں تپتی ریت پر لٹایا تھا، آج انہی کی آواز سے مکے کی فضائیں گونج رہی تھی۔ یہ ایمان کی فتح تھی، ظلم پر حق کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو پورے مدینے پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت بلال بہت غمگین ہوئے۔ ان سے پھر اذان دینے کے لیے نہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک دن ان سے اصرار کیا گیا وہ اذان دے۔
جب انہوں نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا تو ان کی آواز رک گئی، وہ رو پڑے اور کہا میں اس کے بعد نہیں کہہ سکتا۔ پورے مدینے میں سنسنی پھیل گئی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ آخری ایام حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور شام چلے گئے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے بلال، یہ کیسی بے رخی ہے، کب تک تمہاری آواز نہ سنوں گا؟ یہ خواب دیکھ کر بلال بے چین ہو گئے، وہ فوراً مدینہ واپس آئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے اذان کی درخواست کی۔ جب انہوں نے اذان دی تو پرانے دن یاد آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسی اذان کسی نے نہیں سنی تھی۔ پورا مدینہ رونے لگا۔ 60 ہجری میں شام میں حضرت بلال کی وفات ہوئی۔ ان کی آخری الفاظ تھے کل لقا، کل ملاقات ہوگی، کل ملاقات۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ، نسل یا مالی حالت نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ ایمان کی طاقت سے انسان ظلم و ستم کی زنجیریں توڑ سکتا ہے۔ صبر اور استقامت آخر کار فتح دلاتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا حضرت بلال کی آواز زمانے کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی آواز کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔